قال المؤلف رحمه الله: فصل. ثم هم مع هذه الأصول يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر على ما توجبه الشريعة، ويرون إقامة الحج والجهاد والجمع والأعياد مع الأمراء أبرارا كانوا أو فجارا. ان تمام اصولوں کے ساتھ اہل السنہ والجماعہ یأمرون بالمعروف، نیکی کا حکم دیتے ہیں، وینہون عن المنکر، اور برائی سے روکتے ہیں، علی ما توجبہ الشریعہ، جیسا کہ شریعت واجب کرتی ہے. یہ معروف ہو جو شریعت میں معروف ہو، اور منکر ہو جو شریعت میں منکر ہو. چنانچہ اہل السنہ والجماعہ معروف کی تبلیغ کرتے ہیں، حکم دیتے ہیں، اور منکر سے روکتے ہیں. وَيَرَوْنَ اقامت الحج، اہل السنہ والجماعہ یہ بھی دیکھتے ہیں، یہ بھی ان کا عقیدہ ہے کہ حج اور جہاد اور جمعہ اور عید کی نماز اور خطبہ یہ سب کا سب قائم کرنا ضروری ہے، مع الامراء، امراء کے ساتھ، امراء کے ساتھ. حج ہے، جہاد ہے، جمعہ اور عید امراء کے ساتھ قائم کرنا ضروری ہے، جس کی ایک صورت یہ ہے کہ امراء کے اعلان سے یہ ساری چیزیں منعقد ہوں گی. حج اور جہاد اور جمعہ اور عید اس کا تعین امراء کریں گے، اور اسی اعلان پر سارے لوگ جو ہیں وہ عمل کریں گے. یہ ان کے ساتھ ان تمام چیزوں کو انجام دینے کا معنی ہے. ابرارا کانوا فجارا، امراء خواہ نیک ہوں یا فاجر ہوں، فاسق ہوں یا گناہ گار ہوں، جیسے بھی حاکم ہوں، ضروری ہے کہ ہم انہی کے اعلان پر، انہی کے ساتھ عید ہے، خطبہ ہے، جمعہ ہے، جہاد ہے یا حج ہے، اس کی اقامت کریں. ويحافظون على الجماعات وينددون بالنصيحة للأمة، ويعتقدون معنى قوله صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا، وشبك بين أصابعه، وقوله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. اہل السنہ والجماعہ یحافظون علی الجماعات، جماعتوں کی نماز با جماعت کی پابندی کرتے ہیں، نماز با جماعت کی پابندی کرتے ہیں. یہ بھی باقاعدہ اہل السنہ کا منہج ہے اور ان کے ضوابط میں سے ہے. وَيُنَدِّدُونَ بِنَصِيحَةِ الْأُمَّةِ، اور امت کی خیر خواہی کے داعی ہیں، امت کی خیر خواہی کے داعی ہیں. وَيَعْتَقِدُونَ مَعْنَى قَوْلِهِ، اور نبی علیہ السلام کے اس فرمان کے معنی کو اچھی طرح اپناتے ہیں، اچھی طرح ان کو اختیار کرتے ہیں. فرمان کیا ہے؟ المؤمن للمؤمن کالبنیان المرصوص، ایک مومن دوسرے مومن کے لیے ایک مضبوط دیوار کی مانند، جیسے مضبوط دیوار ہوتی ہے اس طرح ایک مومن دوسرے مومن کے ساتھ مضبوط دیوار کی مانند ہے. یشد بعضہ بعضا، کہ ایک مومن دوسرے کو مضبوط کرتا ہے. جیسے دیوار کی ایک اینٹ دوسری اینٹ کو مضبوط کرتی ہے، اس طرح ایک مومن دوسرے کو مضبوط کرتا ہے. تو آپس میں بغض نہیں ہوتا، نفرت نہیں ہوتی، تحقیر نہیں ہوتی، حسد نہیں ہوتا، بلکہ پیار ہوتا ہے، الفت اور محبت ہوتی ہے. چنانچہ دیوار کی اینٹوں کی طرح ہر مومن دوسرے مومن کو مضبوط کرتا ہے. وشبک بین اصابعہ، نبی علیہ السلام نے اپنی انگلیوں میں تشبیک کر کے بتایا، یہ حدیث بیان کی اور آپ نے اس طرح تشبیک فرمائی، انگلیوں کو دوسری انگلیوں میں داخل کر کے فرمایا کہ اس طرح مومن دوسرے مومن کے ساتھ ہوتا ہے ایک دیوار کی مانند اور مضبوط کرتا ہے دوسرے مومن کو. بقولہ صلی اللہ علیہ وسلم: مثل المؤمنین فی توادہم وتراحمہم وتعاطفہم کمثل الجسد، مومنوں کی مثال آپس کی محبت میں، آپس کی رحم دلی میں اور آپس کی الفت اور شفقت اور پیار میں کیسی مثال ہے؟ کمثل الجسد، ایک جسم والی مثال ہے. اذا اشتکى منه عضو، جسم کے ایک عضو کو اگر تکلیف پہنچے، تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر، تو سارا جسم رات بھر بخار اور جاگنے کے ساتھ جو ہے وہ بیدار رہتا ہے اور اس تکلیف کو محسوس کرتا ہے. ایک عضو کو تکلیف ہو پورے بدن کو تکلیف ہوتی ہے. اس طرح مومنوں کے معاشرے کی مثال ہے، ایک مومن کی تکلیف پورے معاشرے کی تکلیف ہے. جی. ويأمرون بالصبر عند البلاء والشكر عند الرخاء والرضا بمر القضاء، ويدعون إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال، ويعتقدون معنى قوله صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. اہل سنہ والجماعہ حکم دیتے ہیں
تکلیفوں میں اور صدموں میں صبر کرنے کا، بشکر عند الرخاء، اور اگر اللہ تعالیٰ فراوانی عطا فرمائے تو شکر کرنے کا، والرضا بمر القضاء، اور اگر کوئی کڑوی تقدیر ہو، تقدیر کا کڑوا فیصلہ ہو، اس پر راضی ہونے کا، یدعون الی مکارم الاخلاق، اور دعوت دیتے ہیں اچھے اخلاق کی، ومحاسن الاعمال، اور اچھے اعمال کی، یعتقدون معنی قولہ، اور نبی علیہ السلام کے اس فرمان کو بخوبی سمجھتے اور جانتے ہیں کہ اکمل المؤمنین ایمانا احسنہم خلقا، کہ سب سے کامل ایمان اس مومن کا ہے جس کا اخلاق سب سے اچھا ہو۔ ويندبون إلى أن تصل من قطعك وتعطي من حرمك وتعفو عمن ظلمك، ويأمرون ببر الوالدين وصلة الأرحام وحسن الجوار والإحسان إلى اليتامى والمساكين وابن السبيل والرفق بالملوك، وينهون عن الفقر والخيلاء والبغي والاستطالة على الخلق بحق أو بغير حق، ويأمرون بمعالي الأخلاق وينهون عن سفسافها۔ اور اہل سنہ والجماع پکارتے ہیں الی ان تصل من قطعک، کہ آپ جوڑیں ان رشتہ داروں کے ساتھ جو توڑتے ہیں، ان کے ساتھ جوڑیں، وتعطی من حرمک، اور جو آپ کو نہ دیں ان کو آپ دیں، وتعفو عمن ظلمک، اور آپ معاف کر دیں ان لوگوں کو جو آپ پر ظلم کرتے ہیں، یامرون ببر الوالدین، اور حکم دیتے اہل سنہ والجماع والدین کے ساتھ حسن سلوک کی، وصلۃ الارحام، اور جو رشتہ دار ہیں ان کو ملانے کی، صلہ رحمی کا حکم دیتے ہیں، وحسن الجوار، اچھے پڑوس کا حکم دیتے ہیں کہ پڑوسی کے حقوق کا خیال رکھو، والاحسان الی الیتامى والمساکین وابن السبیل، اور یتیموں کے ساتھ، مساکین کے ساتھ اور مسافروں کے ساتھ احسان کا حکم دیتے ہیں، والرفق بالمملوک، اور غلام کے ساتھ نرم برتاؤ کا، وینہون عن الفخر والخیلاء، اور روکتے ہیں فخر کرنے سے اور تکبر کرنے سے، والبغی، اور ظلم کرنے سے، والاستطالۃ علی الخلق بحق او بغیر حق، یا مخلوق پر ترفع اور تکبر اختیار کرنے سے منع کرتے ہیں، خواہ وہ حق کے ساتھ ہو یا بغیر حق کے ہو۔ حق کے ساتھ ہوگا تو وہ ایک تکبر کی صورت ہے، اور بغیر حق کے ہوگا تو وہ ظلم کی صورت ہے۔ یامرون بمعالی الاخلاق ینہون عن سفسافها، اور اہل سنہ والجماع حکم دیتے ہیں اچھے اخلاق، بلند اخلاق کا، اور منع کرتے ہیں ردی قسم کے اخلاق سے، برے اخلاق سے منع کرتے ہیں۔ وكل ما يقولونه ويفعلونه من هذا وغيره فإنما هم فيه متبعون للكتاب أو السنة، وطريقتهم هي دين الإسلام الذي بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم۔ اہل سنہ والجماع جو بھی حکم دیتے ہیں، جو بھی بات کرتے ہیں، کل ما یقولونہ یفعلونہ من هذا وغیرہ، ان میں سے یا اس کے علاوہ جو بھی بات کہیں یا کوئی عمل اختیار کریں، وہ سب کا سب کیا ہے؟ فإنما هم فيه متبعون للکتاب والسنہ، ان تمام امور میں وہ کتاب و سنت کی اتباع کرنے والے ہیں۔ وطریقتهم هي دین الاسلام، اور ان کا طریقہ، ان کا منہج دین اسلام ہے، الذي بعث اللہ به محمدا صلی اللہ علیہ وسلم، جس دین کو اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دے کر بھیجا اور مبعوث فرمایا۔ لكن لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أمته ستفترق على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة، وفي حديث عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: هم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، صار المتمسكون بالإسلام المحض الخالص عن الشوب هم أهل السنة والجماعة۔ یہ حقیقی پہچان اہل سنہ والجماعہ کی، جب نبی علیہ السلام نے خبر دی کہ آپ کی امت 73 فرقوں میں تقسیم ہوگی اور سب جہنم میں جائیں گے الا واحد، سوائے ایک کے، وہی الجماعہ، اور یہ الجماعہ ہے، وہ لوگ ہیں جو حق پر مجتمع ہوں اور حق پر اکٹھے ہوں۔ اور ایک حدیث میں آپ نے فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اس چیز پر قائم ہوں جس پہ آج میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں۔ یہ آپ نے بات ارشاد فرمائی، یعنی فرقوں کا ذکر کیا، 73 فرقوں کا، 72 جہنم میں جائیں گے، ایک جنتی۔ صار المتمسکون بالاسلام المحض الخالص عن الشعوب ہم اہل السنہ والجماع، اس فرمان کے ہوتے ہوئے وہ لوگ جو خالص اسلام کو تھامنے والے ہیں، المتمسکون بالاسلام المحض الخالص،
جن لوگوں نے خالص اسلام کو تھاما اور قبول کیا، ایسا اسلام جو پاک ہو ہر ملاوٹ سے، الشوب، ہر ملاوٹ سے خالص اور پاک ہو، ایسے اسلام کو قبول کرنے والے اہل سنہ والجماعہ ہیں۔ یعنی فرقوں کے دور میں اور تفرق کے دور میں جو لوگ اجتماعیت پر قائم رہیں گے اور فرقہ بندی سے محفوظ ہوں گے اور خالص اسلام کو اپنائیں گے اور دین کو تھامیں گے، وہ اہل سنہ والجماعہ ہیں۔